لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. متشم سامعین و حاضرین، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں سلسلہ دروس القرآن والحدیث کا آج 18واں درس 18ویں مسجد میں حضرت علامہ مولانا قاری محمد نجف خان حمیدی کی صدارت و قیادت میں دینے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، جس کا عنوان ہے اسلامی نظام اور کلام رضا، بلکہ کلام اقبال کہ اسلامی جو ہمارا ایک نظام ہے، اس کی تشریح علامہ اقبال کی کلام کی روشنی میں آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ متشم سامعین و حاضرین، قرآن کے ہمارے اوپر 5 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے کہ قرآن یہ اللہ پاک کی کلام برحق ہے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم اور تبلیغ عام کی جائے، قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے، اور 5واں حق یہ ہے کہ قرآن کو ایک آئین اور قانون کی حیثیت سے اپنے ملک پر نافذ کیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں بس قرآن کو محض پڑھ لیا، سن لیا تو قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے کہ قرآن ہم اپنی ذات پر بھی لاگو کریں، اور اپنے ملک، اپنی ریاست، اپنی سلطنت پر بھی قرآن کا نظام لاگو کریں۔ متشم سامعین و حاضرین، جیسے ہر چیز کے ایک نظام ہوتا ہے، ایسے اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کو بھی ایک نظام دیا ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ ہم مسلمانوں کا نظام کیا ہے؟ اقبال نے کہا تو ہمیں دانی کی آئین تو چیز، زیر گردوں سر تمکین تو چیز، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزال سو قدیم۔ اقبال نے کہا کہ اے مسلمان، تیرا آئین، تیرا قانون، اس کا نام قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیز ممکن بجز قرآن زیستن۔ کہا کہ اے مسلمان، اگر تو کامل مسلمان بننا چاہتا ہے، اے مسلمان اگر تو دنیا پر راج کرنا چاہتا ہے، تو قرآن کی تعلیمات کو اپنے اوپر بھی لاگو کر، اپنے ملک پر بھی لاگو کر۔ جب تو قرآن کی نظام کو اپنے اوپر اور اپنے ملک پر لاگو کر لے گا تو اقوام عالم پر راج کرنے والا بن جائے گا۔ آج ہم مسلمان ہر میدان میں پیچھے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کے نظام کو چھوڑ دیا ہے، اسلام کے نظام کو چھوڑ دیا ہے۔ جتنا اسلام کا نظام سپر پاور نظام ہے، دنیا کا کوئی نظام اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بڑے بڑے نظام ہیں، سرمایہ دارانہ نظام یہ امریکہ کا نظام ہے، اور اشتراکی نظام یہ روس کا نظام ہے۔ روس کے اندر انقلاب آیا اور انہوں نے یہ نظام لاگو کیا، صرف روس کے اندر یہ 70 سال یہ نظام چلا، پھر یہ نظام اپنی موت مر گیا۔ اب سرمایہ دارانہ نظام بھی اپنی موت مر رہا ہے۔ جو ہمارے ہاں عدالتی نظام چل رہا ہے یہ انگریز کا نظام ہے، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دادا کا کیس ہوتا ہے، پوتوں کی زندگی میں جا کے اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ عدالتوں کی چکر کاٹ کاٹ کے جوتے کس جاتے ہیں، تاریخوں پہ تاریخیں۔ جو اسلامی نظام ہوتا ہے اس کے اندر یہ تاریخیں یا یہ تاخیر نہیں ہوتی، فوری عدالت کے اندر کیس اور فوری فیصلہ۔ متشم سامعین و حاضرین، اسلامی نظام کی اپنی برکات ہیں۔ اب امریکہ کو، یورپ کو، کافروں کو ہماری نمازوں سے تکلیف نہیں ہے۔ ان کے ملکوں میں ہماری مسجدیں وہاں قائم ہیں، وہاں تبلیغیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر کافروں کو تکلیف ہے تو اسلامی نظام سے تکلیف ہے۔ کہیں بھی کوئی اسلامی نظام قائم ہونے لگتا ہے تو فوری وہ مخالفت کرتے ہیں۔ افغانستان میں کچھ اسلامی نظام قائم ہوا تو امریکہ وہ تو بہانہ تھا، وہ اسامہ بن لادن کی تلاش، اصل میں
امریکہ کا ٹارگٹ اسلامی نظام کا خاتمہ تھا، تو علامہ اقبال کی ایک نظم ہے جس کا نام ہے ابلیس کی مجلس شورا، اس کے اندر شیطان کا دربار لگا ہے، اس کے اندر اس کے مشیر شتونگڑے اس کے سامنے موجود ہیں، تو شیطان اپنے مشیروں کو، اپنے شتونگڑوں کو یہ تلقین کرتا ہے کہ مجھے اور کسی سے خطرہ نہیں ہے، اگر خطرہ ہے تو اسلامی نظام سے خطرہ ہے، کوشش کرو دنیا میں کہیں اسلامی قانون نافذ نہ ہو، اگر اسلامی قانون نافذ ہو گیا تو دنیا کے سارے قوانین کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ اسلامی قانون کی اپنی برکت ہے۔ اب اقبال کی زبانی سنیے کہ شیطان کس طرح اپنے پیروکاروں کو اسلامی قانون کا راستہ روکنے کی تلقین کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، میں جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ شیطان کہتا ہے اگرچہ مجھے پتا ہے کہ یہ مسلمان یہ قرآن کے احکام پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، لیکن زمانے کے حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ سارے نظاموں سے دنیا دل برداشتہ ہو چکی ہے، اب دنیا کو اسلامی نظام جیسا نظام چاہیے۔ آگے شیطان کہتا ہے عصر حاضر کے تقاضوں سے یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین۔ شیطان اپنے شتونوں کو کہتا ہے کہ جتنا ہو سکے اسلامی نظام سے، اسلامی دین سے اور قرآن کے نظام سے لوگوں کو روک کر رکھو، کیونکہ اگر مصطفیٰ کا دین آ گیا تو پھر دنیا کے اندر کوئی قانون نہیں بچے گا، دنیا کے ہر خطے پہ قانون مصطفیٰ ہوگا۔ آگے شیطان کہتا ہے بہتر یہ کہ مسلمانوں کو آپس میں الجھا دو، انہیں مسئلے کی اختلاف نہ پڑھا دو۔ اب یہی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان آپس میں دستوں گریباں ہیں، جو ہمارا اصل کام تھا کہ ہم اپنے ملکوں میں اسلامی قانون نافذ کر دیں، اس کی کوئی بات نہیں کرتا۔ ہمارے مولوی صاحبان اسمبلیوں میں جا کے اسلام کے دین کی نظام کی بات نہیں کرتے۔ اقبال نے کہا کہ شیطان اپنے شتونوں کو یہی کہتا ہے یہی بہتر، یہ الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، کہ یہ جو مسلمان ہیں انہیں بس آپس کے جھگڑوں میں الجھا دو۔ متشم سامعین و حاضرین، آخر دو باتیں آپ کی جوش گزار کرتا ہوں۔ اسلام کا نظام عادل ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ برابری کی سطح پر اسلام فیصلے کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو 2 قانون ہیں، امیروں کا الگ قانون ہے، غریبوں کے لیے الگ قانون ہے۔ اگر بکری کوئی چرا لیتا ہے تو وہ بیچارہ ساری زندگی جیل میں سڑتا رہتا ہے، کوئی اربوں کھربوں کی کرپشن کر لیتا ہے تو وہ اقتدار کے مزے لوٹتا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں جو عدل کا اور انصاف کا معیار ہے وہ 2 ہے، امیروں کے لیے الگ قانون ہے، غریبوں کے لیے الگ قانون ہے۔ جو اسلام کا نظام ہے، جو غریب پر حکم لاگو ہوتا ہے وہی امیر پر لاگو ہوتا ہے، جو فقیر پہ حکم لاگو ہوتا ہے وہی شہنشاہ اعظم پہ لاگو ہوتا ہے۔ مدینہ المنورہ میں خاتون تھی جس کا نام تھا فاطمہ مخزومی، اس نے چوری کی۔ اب شریعت کے اندر ہے کہ چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، شریعت کے اندر ہے کہ کوئی کسی کو قتل کرے تو حکمران قاتل کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دے۔ یہ شریعت کے اندر ہے کہ کوئی کسی کی عزت و آبرو وہ لوٹنے کی کوشش کرے تو اس کو بدلے میں سنسار کیا جائے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک بچی سے بد کرداری ہوتی ہے، 7 بچی کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ آج یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیچارہ غریب اپنی جمع پونجی لے کر بینک سے نکلتا ہے، ڈکیتوں کے ہاتھ سے اس کا مال بھی لٹ جاتا ہے، وہ خود بھی جان سے جاتا ہے۔ تو اگر اسلامی یہاں قانون ہوتا، چور کے ہاتھ کٹتے، یہاں قاتل کو سرعام قتل کیا جاتا، پھانسی پہ لٹکایا جاتا، تو سوچئے کسی میں جرأت ہوتی کہ وہ دوبارہ جرم کرتا، چونکہ یہاں ظالم کو چھوٹ دی جاتی ہمارے نظاموں میں، جس کی وجہ سے ظالم قاتل ڈکیت وہ دلیر ہیں اپنے اس جرموں پہ کہ کوئی پوچھنے والا ہے نہیں۔ یہاں جنگل کا قانون ہے۔ بہرحال اسلام کا جو نظام ہے اس کے اندر کوئی چھوٹا جرم کرے بڑا جرم کرے، ہر ایک کو بادشاہ کی اور جج کی عدالت میں آ کے اپنے اوپر سزا لاگو کرنا پڑتی ہے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا مخزومی فاطمہ کی، اس نے چوری کی۔ حضرت زید بن حارث حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے،
وہ سفارشی بن کر آقا کی بارگاہ میں آگے یا رسول اللہ اس نے چوری کی ہے تو اس کا آپ ہاتھ نہ کٹوائیں. آگے آپ نے فرمایا تشفع فی حد من حدود اللہ تعالی، میرے صحابہ کیا تم اللہ کی حدوں میں سے حد کے لانگونے پہ سفارش کرتے ہو؟ یہ جو حد کا معاملہ ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے، اس کے اندر سفارش نہیں بنتی. آگے آپ باقاعدہ منبر پہ جلوہ فرما ہوئی اور خطاب فرمایا. آپ نے فرمایا انما اهلك الذين قبلكم كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه وَإِذَا سَرَخَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ. فرمایا پہلی جو قومیں ہیں وہ اس لیے برباد ہوئی کہ ان کے اندر عدل و انصاف کا دوہرا معیار تھا. اگر ان میں کوئی امیر چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اگر کوئی غریب چوری کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے. آپ نے فرمایا پہلی قومیں اس ناانصافی اور ظلم پہ مبنی نظام کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں. میری قوم، میری امت، اگر تم عدل و انصاف کو قائم کرو گے تم قائم دائم آباد رہو گے، لیکن اگر تمہارے ہاتھوں سے عدل و انصاف کا دامن چھوٹ گیا تباہی بربادی تمہارا مقدر بنے گی. اس موقع پر اقبال کا حوالہ پیش کرتا ہوں. علامہ اقبال جس طرح اردو کے شاعر تھے اسی طرح انہوں نے فارسی میں بھی شاعری کی ہے. اقبال ایک بادشاہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں جس کا نام تھا مراد بادشاہ. اس مراد نے کسی مصری کو کہا کہ یہ میری مسجد ہے بنا دے. جب مسجد بن کر تیار ہو گئی بادشاہ دیکھنے کو آیا تو مسجد اسے پسند نہ آئی تو بادشاہ نے کیا کیا، مصری کو بلا کر اس کا ہاتھ کاٹ دیا. اب شریعت کے اندر ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ. اگر کوئی تمہارا ہاتھ کاٹے تو بدلے میں آپ اس ہاتھ کاٹنے والے کا ہاتھ کٹوا سکتے ہو باقاعدہ جج کے پاس جا کے. یہ قرآن کا حکم ہے. اب جب اس مصری مزدور کا ہاتھ کٹ گیا، یہ کٹا ہوا ہاتھ جج کے پاس جا کے پیش کرتا ہے، کہتا ہے گفت اے حفظ آئینے محمد کارتو، اے بادشاہ، اے جج، تیرا کام مصطفیٰ کے دین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. سفتگوش سطوت شاہانین قطع کن عذروع قرآن داوین. اے جج، میں تیری عدالت میں تیرے بادشاہ کے خلاف مقدمہ لایا ہوں. جس طرح اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے اسی طرح بادشاہ کا ہاتھ کاٹ. قاضی عادل بدنداں خست طلب کرد شاہارا در حضور خود طلب. تو جج مسکرانے لگا کہ یہ بادشاہ کے خلاف مدعی بن کر آیا ہے. تو آگے جج نے اپنے بادشاہ کے خلاف یہ پروانہ جاری کر دیا کہ تم عدالت میں پیش ہو. ہیبت قرآن رنگ شاہ فرید پیش قاضی جو خطا کارا رسید. جب بادشاہ کو خبر پہنچی کہ وہ مصری مزدور میرے خلاف قرآن کا فیصلہ لایا ہے، قرآن کا حکم میرے اوپر لاگو کرنا چاہتا ہے، میرا ہاتھ کٹوانا چاہتا ہے، بادشاہ پر کپ کپی طاری ہو گئی. وقت کا بادشاہ اپنی عدالت میں جانے کے لیے کانپ رہا ہے، اس پر کپ کپی طاری ہو گئی. سلطان مراد مجرموں کی طرح جج کے سامنے پیش ہے. گفت قاضی فی القصاص آمد حیان این گیرت با قانون سبان. آگے سے قاضی کہتا ہے بادشاہ سلامت، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ قصاص کے لاگو ہونے میں زندگی ہے. اب تو نے اس بات ایسے مصری کا ہاتھ کاٹا ہے، اب بدلے میں تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو آگے اقبال کہتا ہے جو مرادی آیت محکم شنید دست خیش از آستین پہ روح کشید. مراد نے جب یہ قرآن کی آیت سنی یوں کر کے اپنا ہاتھ پیش کر دیا کہ میرا ہاتھ کاٹ دو، میں اپنے آپ کو اس سزا کے لیے پیش کرتا ہوں. میں نے جرم کیا ہے، اگرچہ میں اس ریاست کا، اس سلطنت کا بادشاہ ہوں، میں اپنے آپ کو اس جرم کی سزا کے لیے پیش کرتا ہوں. آگے اقبال کہتا ہے چون مدعی را تاب خاموشی نمان آیت بالعدل والاحسان خان. جب مدعی نے، اس مصری نے دیکھا کہ بادشاہ نے اپنے آپ کو عدالت میں پیش کر دیا ہے تو آگے سے یہ مصری قرآن کی آیت پڑھنے لگا. کہا اے بادشاہ، ایک قرآن کی آیت پہ تم نے عمل کیا ہے، ایک قرآن کی آیت پہ میں عمل کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ عدل کا اور احسان کا حکم دیتا ہے. اے جج اور اے بادشاہ، تم نے عدل کر کے دکھا
کر کے دکھلاؤں گا، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ آگے یہ مصری کہتا ہے از برائے خدا بخشیدمس، از برائے مصطفیٰ بخشیدمس، اے مصری جا میں تجھے خدا کے واسطے معاف کرتا ہوں اور میں تمہیں مصطفیٰ کے صدقے معاف کرتا ہوں۔ آگے اقبال کہتا ہے سطوت آئین پیغمبر نگر، اے اسلامی قانون سے دور بھاگنے والے، مصطفیٰ کے قانون کی طاقت تھے۔ وقت کا بادشاہ بھی اپنی ماتحت عدالت میں پیش ہو کے اپنے جرم کا اعتراف کرتا نظر آتا ہے۔ اگر ہمارے ملکوں میں، ہماری ریاستوں میں دین کا، قرآن کا نظام لاگو ہو جائے تو پھر بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ بس آخری بات اقبال کے یہی پیغام دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ آج مسلمان کہتا ہے کہ ہم ہر میدان میں پیچھے رہ گئے، ترقی میں پیچھے، سیاست میں پیچھے، معیشت میں پیچھے۔ وجہ کیا ہے؟ آج انسان سوچتا ہے وجہ کیا ہے؟ ہمارے پہلے آباء و اجداد ہر میدان کے غازی تھے، ہر میدان میں سب سے آگے تھے، ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ اقبال نے کہا تمہارے آباء و اجداد قرآن پہ عمل کرنے والے تھے اور تم قرآن چھوڑنے والے ہو۔ اقبال نے دو نظمیں لکھی، ایک کا نام ہے شکوہ اور دوسرے کا نام ہے جواب شکوہ۔ شکوہ میں کوئی ایک مسلمان شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر قیصر کا جو تھا کیا اس کو سر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزدان کو۔ ایک مسلمان یہ شکوہ کرتا اللہ پہلے ہماری اتنی عزتیں تھیں، اب وہ ہماری عزتیں کہاں گئی؟ آگے اقبال اس کا جواب بھی شکوہ میں جواب دیتا ہے۔ اقبال کہتا ہر کوئی ذوق تن من آسونی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلام سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ اقبال نے کہا ان کے پاس ایک تو قرآن تھا اور دوسری رسول اللہ کی محبت تھی، وہ قرآن سینوں سے لگائے ہوئے تھے، تم نے قرآن کو پیٹھوں کے پیچھے کر دیا ہے۔ بس آخر اقبال نے کہا ان کے پاس عشق رسول کی دولت تھی، ان کے پاس آقا دو جہاں کا پیار تھا، اس لیے وہ ہر میدان کے غازی تھے، تم وہ پیار بھلا چکے ہو۔ اقبال نے کی بات پہلے شکوہ میں کی۔ ایک مسلمان کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے ان کو خوشی کعبہ کے نیگے بان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے حدیق خان گئے، دبائے ہوئے پگلوں میں قرآن گئے، خندزن کفر ہے سانس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ اقبال نے یہ شکوے کے انداز میں بات کی۔ آگے گویا اللہ کی طرف سے شکوے کا جواب آتا ہے کہ ان کے پاس آقا دو جہاں کا قانون تھا، آئین تھا، تم وہ قانون چھوڑ چکے ہو، ان کے دلوں میں عشق رسول کی محبت تھی، تم وہ محبت بھلا چکے ہو۔ اقبال نے جواب شکوہ میں کہا کون ہے تارے کے آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شیار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار۔ آگے کے بعد نے کہا قلب میں سانس نہیں، روح میں سانس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ محتشم سامعین و حاضرین میں چاہتا ہوں آپ چاہتے ہیں ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہمارے جو ملکی حالات ہیں وہ بدل